آج اگر قرآن کا صحیح ترجمہ تفسیر کوئی کر سکتا ہے، کوئی سائنسدان کر سکتا ہے، سائنسدان کر سکتا ہے، ڈاکٹر، انجینئرز اور سائنٹسٹ مل. پھر ہمارے ملک کی زبان پہلی اردو کے بجائے عربی ہونی چاہیے تھی. یہ کمی میں نے خود محسوس کی ہے، تو وہ امام کو دے کے آپ ہمیں نماز پڑھا دیا کریں، یہ ٹھیک نہیں. نام شہباز خان، علامہ اقبال کے شہر سے ہیں آپ. جی. برطانیہ کیسے آ گئے؟ حصول روزگار. وہاں کے انسان میں اور یہاں کے انسان میں فرق کیا ہے؟ دیکھنے میں تو وہ ایک جیسے ہی ہیں. یہ تو گورے ہیں، لیکن وہ مسلمان کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک؟ مسلمان کا جو اصل مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مان لیا. جو مان لے اسے کہتے ہیں مسلمان. کیسے مان لے؟ کوئی بھی بات ہے، کوئی اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ میرے مسلمان ہیں. بچپن سے نعتیں سنتے آیا آپ، سنی آپ نے؟ جی جی الحمداللہ. موجودہ دور کی جب نعتیں سنتے ہیں تو فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہ نعتیں نہیں ہے نا، ان کو نعتیں کہنا بیوقوفی ہے. 3 سال لگائے آپ نے مدرسے میں، الحمدللہ. کھانا مانگ کے کھاتے تھے؟ بس ایسا ہی تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. نام شہباز خان، علامہ اقبال کے شہر سے ہیں آپ. جی. برطانیہ کیسے آ گئے؟ بس کچھ حصول روزگار اور دنیا دیکھنے، دونوں چیزیں. دیکھ لی دنیا؟ نہیں، ابھی شروع کی ہے. پاکستان میں تھے، سوچا تھا عمل ہو گیا، اس ملک میں پہنچ آئے. ویسا ہی ہوا، ویسا ہی لگا جیسے سوچ رہے تھے؟ اس سے بہتر لگا. وہاں کے انسان میں اور یہاں کے انسان میں فرق کیا ہے؟ دیکھنے میں تو وہ ایک جیسے ہی ہیں. یہ تو گورے ہیں، لیکن وہ اگر رنگ میں جائیں تو پھر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس طرح مت سوچیں. نسلی تعصب ہے، اس میں نسلی تعصب آ جائے گا. لیکن ہم تو اچھے کنٹیسٹ میں کہتے ہیں نا، خوبصورت ہے. اس لیے کہ یہ ایک کلچرل باتیں ہیں جو بچپن میں ہمارے ذہنوں میں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ انگریز جس نے 2 سال ہمارے اوپر حکمرانی کی، اپنا قانون، اپنا سلیبس چھوڑ کے آئے، ہم ان کو بری نگاہ سے سوچتے اور دیکھتے تھے. ایسا ہی تھا یہاں آنے سے قبل؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا. لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ چونکہ باقاعدہ میں نے ایک تعلیم حاصل کی دنیاوی دینی، تو میں یہ باتیں انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی روح سے ساری سمجھتا ہوں کہ ایسا سوچنا نہیں ہمیں چاہیے. یہ ہماری کلچرل باتیں ہیں جتنی ہیں. بیسیکلی ہماری زیادہ تر لائف پاکستان سب کانٹیننٹ انڈیا جو ہے، اس میں کلچرل لائف ہوتی ہے، ریلیجیس لائف ہوتی ہے. جبکہ جو لائف ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ ہسٹری اور جیوگرافی اور جو سائنس سے جو آپ نے حاصل کیا ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو پھر فیصلے کریں اور نتیجے اخذ کریں اور رائے قائم کریں. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پہ بھی انسان بستے ہیں، یہاں پہ غیر مسلم ہیں. لیکن آپ کو یہ فرق لگا کہ جو اسلام کی ترجیحات یا جو انصاف کا نظام تھا، جو سسٹم تھا، وہ ہمارے ہاں سے یہاں بہتر ہے؟ یقیناً یہاں انصاف کا نظام بہت بہتر ہے. بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ اسے اڈاپٹ کیا ہے، لیا ہے. کہاں سے لیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو چلے ہم اسے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا. انہوں نے وہاں سے لیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاحات نافذ کر رہے تھے، فتوحات کر رہے تھے، اور جو ان کے فرمان کے مطابق میری حکومت میں کوئی فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا سو گیا، مر گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگی. تو یہی وجہ تھی کہ چرچل نے 2nd ورلڈ وار کے دوران اپنے مشیروں کو کہا تھا کہ جاؤ دیکھو کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں اور انصاف کر رہی ہیں. یس، اس لیے کہ اس سے کئی باتیں، اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہو چکے تھے، معاشی بہت دگرگوں حالت تھی، کیفیت تھی، تو وہ سارے پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا. تو وہ کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، تو کھانا پینا اور رہنا سہنا یہ تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثال دی کہ یہ انصاف کرتے ہیں اور اس طرح کا سسٹم انہوں نے قائم کیا. سب لوگوں کو وظیفہ ملتا ہے، جو کہ اس دور میں تھا، ہمارے اسلامی ممالک میں نہیں ہے. یہ ہمیں نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، کوئی اسلامی ملک بھی ہمیں نیشنلٹی نہیں دیتا. لیکن ایک سوال ہے، یہ اپنے ملک میں تو انصاف کرتے ہیں، باقی دنیا میں بھی کرتے ہیں؟ وہ ایسا ہے کہ وہ آپ نے کبھی بچپن میں وہ مداری کا تماشا تو دیکھا ہوگا. وہ ایک گول سی لائن بناتا ہے، وہ باندر والا. وہ کہتا ہے کہ جو اس دائرے میں رہے گا
اسے کچھ نہیں ہوگا, تو جو اس دائرے سے باہر رہے گا اسے تکلیف ہوگی. تو ایسا ہی ہے, انہوں نے یہ دائرہ کھینچا ہوا ہے. اسی طرح جو اس دائرے کے اندر رہتا ہے اس کے اوپر جو ان کا جو جادو ہے, یعنی انہوں نے جو قانون بنائے ہیں بیسیکلی انہوں نے تو اپنے عوام کے لیے بنائے ہیں. تو ہم اسے عربی کے لفظ ہے تمتع, تو ہم تمتع کر لیتے ہیں یہاں آ کے, تو یہ ہمیں بھی تحفظ مل جاتا ہے. تحفظ مل جاتا ہے. یہی پاکستانی کوئی شہری مسلمان انسان جب اس ملک میں آتا ہے, لائن میں لگتا ہے, یہاں کے رولز کو فالو کرتا ہے. اسلام بھی کہتا ہے جس ملک میں جاؤ اس کے رولز طور طریقوں کو اپناؤ. پاکستان میں جاتے ہیں نیت خراب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے یا انسان ذاتی طور پہ بائی نیچر ایسا ہے؟ بیسیکلی ہم چونکہ پاکستان میں جوان ہوتے ہیں, پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں بہت سی باتیں بچپن سے ہی بیٹھی ہوتی ہیں, کچھ خوف ہوتے ہیں, کچھ ہماری عادتیں بھی اسی طرح خراب ہو چکی ہوتی ہیں. مثلا جب ہم یہاں سے 2 3 4 سال 5 جب پاکستان کا سفر کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہمیں عدم تحفظ کا احساس ہو جاتا ہے. ہمیں فکر لگ جاتی ہے ہمارا سامان نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے. ہم عدم تحفظ کا شکار ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح یو کے میں پولیس مالی چیزوں میں مداخلت نہیں کرتی, لیکن پاکستان کی پولیس تو مالی چیزوں کے پیچھے ہی سونگتی رہتی ہے, مداخلت کرتی ہے. اچھا, ان کو کہتے ہیں گریٹ بریٹن, کہنا چاہیے, ڈیزرو کرتے ہیں. گریٹ تو یہ خود سے ہی کہتے ہیں نا. گریٹ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی الہامی طور پہ کہا جائے کسی کو گریٹ. لیکن یہ تو علامتی طور پہ, الہامی تو نہیں ہے. حجاز کے علاقے کو چھوڑ کے سعودی عربیہ میں, ایران کو چھوڑ کے, افغانستان کو چھوڑ کے دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے رول نہیں کیا. پھر گریٹ بریٹن تو ہوگا نا. یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ہی رہے گا, ایسا کبھی ہوا نہیں. امریکہ نے ان سے آزادی حاصل کیا, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, نہیں, خالی صرف ان سے ہی نہیں کی, وہ فرانس بھی تھا, جرمنی تھے, اور بھی طاقتیں تھیں جنہوں نے مل کے کئی لاکھ لوگ امریکہ میں مارے ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے. ہسٹری پڑھیں. آپ مدرسے میں گئے تھے قرآن پاک حفظ کرنے, الحمدللہ. حافظ قرآن نہیں بن سکے؟ ہاں, تقریباً میں ختم تقریباً میں نے کر ہی لیا تھا, لیکن میں اسے ریوائز نہ کر سکا. وہ اگر حافظ قرآن بن بھی جاتے, ریوائز ہو بھی جاتا, جو کچھ آپ نے اب خود اپنی ذات کے ذریعے سیکھا, وہ اس مدرسے میں جو رٹا لگاتے وہ چیز ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اس مدرسے میں نہ ڈالا جاتا تو مجھ میں جو محرومی پیدا ہوئی, کیونکہ میرے کو 3 سال لگ گئے, 3.5 سال لگ گئے, تو 5ویں 6ٹھی 7ویں میں اس طرح کلاسیں نہ پڑھ سکا. پھر میں نے 5ویں جماعت کے بعد 4 سال بعد تقریباً 8ویں کلاس میں میں نے اسکول میں داخلہ لیا, اور 8ویں کلاس میں ہی میں نے ABC سیکھی. دکھ ہے اس بات کا کہ قرآن مجید جو ہے حفظ نہیں کر سکے؟ نہیں, دکھ نہیں, میں نے حفظ کر لیا, لیکن میں نے اسے ریوائز نہیں کیا. 19 سال کی عمر میں تفسیر پڑھی قرآن کی آپ نے, ترجمہ سارا پڑھ لیا؟ ہاں جی ہاں, الحمدللہ. 6 جلدیں ہیں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر کی, تفہیم القرآن. تو وہ میں نے پھر مولانا مودودی صاحب کے علاوہ بھی کوئی تفسیر پڑھی؟ جی ہاں, وہ ڈاکٹر اسرا صاحب ہیں, وہ دونوں تصویر کے ایک ہی رخ ہیں, وہ دونوں پہلے اکٹھے ہوتے تھے. تفسیر میں فرق ہوتا ہے یا ترجمے میں بھی فرق ہوتا ہے, یہ سمجھنے میں فرق ہوتا ہے؟ یہ کہیں کہیں ترجمہ کرنے والے کہیں کہیں اپنا نقطہ نظر بیان کر جاتے ہیں. جی, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں, الہامی چیزیں ہیں, اور ہسٹری کی بھی باتیں ہیں, ہزاروں سال پرانی ہیں. تو ایک عام قاری جو ہے اتنی جلدی ان کو سمجھ نہیں سکتا, پا نہیں سکتا. اچھا, قرآن کا جس شخص نے ترجمہ پڑھ لیا, حفظ بھی کر لیا, قرآن پڑھنے کے بعد ایک چیز کی سمجھ آئی کہ یہ فرقے کیوں ہیں؟ جو فرقے ہیں یہ تو کافی بات کی پیداوار ہے. یہ فرقے تقریباً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 سال بعد وجود میں آئے. پہلے نہیں تھے. اپنوں میں سے آئے یا غیروں میں سے آئے؟ ہوا یہ ہے کہ قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا اور نبی بھی عرب میں سے تھے, تو وہ لوگ چونکہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اس میں اتنا تدبر اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں, ہم عجم نہیں, ہم عرب ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہماری زبان میں ہے. مگر جو لوگ ایمان لائے دوسرے خطوں سے جو غیر عرب تھے, تو انہوں نے محنت کی. تو جتنے امام ہیں سب غیر عرب ہیں, سوائے امام مالک ہیں, وہ سوڈان سے ہیں. اچھا, مسلمان کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک؟ مسلمان کا جو اصل مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے مان لیا. جو مان لے اسے کہتے ہیں مسلمان. کیسے مان لے؟ کوئی بھی بات ہے, اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ میرے مسلمان ہیں, میں آپ کی بات مان لوں تو میں آپ کا مسلمان ہوں. یہ تو یہ مطلب ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد
نہیں، کلمہ تو ایک اور چیز ہے، یہ تو مان لینے کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے. نہیں، وہ تو آپ اقرار کریں گے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان، وہ تو اللہ کا اقرار ہے. انسان کا بھی اقرار ہوتا ہے. جیسے اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم ہاتھ کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ ہم سرنڈر کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. ہم اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. جیسے ایک فوجی ہینڈز اپ کرتا ہے تو دوسرا ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کیا وہ اللہ اکبر کرتا ہے؟ نہیں، وہ ہینڈز اپ کرتا ہے. سب کچھ آپ کے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، وہ اس وقت کہتا ہے. اسی طرح ہم اللہ کے آگے ہینڈز اپ کرتے ہیں، سب کچھ تیرا ہے، تو ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. میں ہینڈز اپ کرتا ہوں تیرے آگے، میں سرنڈر کرتا ہوں. تو ہم سب نے سرنڈر کیا. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے سرنڈر کر لیا اللہ کے آگے. اس کا نام، اس کے بعد مومن ہے. مومن ہے. دنیا میں کہاں کہاں گیا؟ میں الحمدللہ سعودی عرب، جاپان، سنگاپور، مسجد اقصی میں گئے، یہ برطانیہ، عراق میں گئے، عراق میں بھی گئے، اردن گئے، اور یروشلم، یہ مقدس سرزمین. کیا محسوس ہوا جب وہاں پہنچے یروشلم میں؟ محسوس عام بندہ تو نہیں کر سکتا تب تک کہ جب تک اس نے پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے نہ پڑھا ہو، کیونکہ ہمارے قرآن مجید کا بیشتر حصہ وہ اسی سرزمین کو بیان کرتا ہے. ہمارے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام سے لے کے شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ان کی تمام تر نسل، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور 1200 سال تقریباً ارض مقدس میں انبیاء کا نزول ہوتا رہا. آخری نبی جو ہیں وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہاں مقدس سرزمین پہ، اور ان کے تقریباً 600 سال بعد تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ٹھیک، آپ نے ان جگہوں کے نام لیے تو مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے آپ سے ڈسکس کرتا. چلو، سلطنت عثمانیہ دیکھیے ہمارے مسلمانوں نے، خلافت راشدہ کا دور تھا اس سے پہلے، پھر 700 سال ہم نے اسپین پہ حکومت کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ انہی لوگوں نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا. آج ہم انہی کے ملک میں آ کے مذہبی اور شخصی آزادی کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ جو میں اور آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس ملک میں بیٹھے ہیں، یقیناً اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں جو دین کو واپس لا رہے ہیں یہاں پہ. یہاں پر اللہ کے منتخب کیے لوگ ہیں جی، ہماری شکل میں. یہ تو جب حجت الوداع کو پڑھیں تو پھر سمجھ آتی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حجت الوداع آخری خطبہ ہے، بڑا مشہور خطبہ ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کیا آپ کو اللہ کی طرف سے جو مجھے پیغام ملا تھا میں نے پہنچا دیا. تو سب نے، جو جتنے بھی صحابہ تھے، اگر لاکھ تھے 10 لاکھ تھے، سب نے جس طرح آواز گئی انہوں نے جواب دیا ہاں بے شک آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ سب کو میرا پیغام پہنچا دو، چاہے آپ کو ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو اکثریت جو صحابہ کی تھی اپنے اپنے علاقوں میں نہیں گئی تھی، انہوں نے وہیں سے رخت سفر باندھ لیا تھا. اس لیے آپ کو یا ہمیں برصغیر پاک و ہند میں اور دوسرے جیسے روسی ریاستیں ہیں وہاں اور افریقہ کے ملکوں میں اسلام آپ کو اس لیے نظر آیا کہ وہ صحابہ سفر کر گئے تھے، وہاں سے سفر کر گئے تھے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ جاؤ دنیا گھومو، دیکھو میری وحدانیت کہاں کہاں تک ہے، میں نے کیا بنایا، اس میں بھی تو حکمت ہے نا. یہی بات کہہ رہے تھے نا، اللہ میں تبلیغ تھی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کسی ایک چیز میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی ایک چیز سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آج آپ کو اس کے لیے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. تو یہ ہائیجین فزیالوجی یا بایولوجی ہے. تو جب آپ قرآن مجید کو سمجھنا تھا آپ کو یہ فزیالوجی، ہائیجین، بایولوجی پڑھنی پڑے گی. تو جو پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. آج اگر قرآن مجید کا صحیح ترجمہ تفسیر کوئی کر سکتا ہے، کوئی سائنسدان کر سکتا ہے، ڈاکٹر، انجینئرز اور سائنٹسٹ مل کے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے سمندر سے خزانے نکال رہے ہیں آج. بالکل 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 ایسا ہی ہے. بالکل ہم تو صرف اپنی ایسے عربی زبان کی ایک مقبولیت یا افادیت یا اس کی رسپیکٹ کے طور پہ پڑھتے ہیں، جبکہ وہ تو ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھتے ہیں.
وہ تو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں انگلش میں. یس اپنی زبان. قرآن کا ترجمہ پڑھا تو اس میں یہ کس سورہ میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, یا نہیں یا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں لکھا گیا کہ جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں اس کی گہرائی کے اندر کچھ ہے, بشارت دی گئی نا. ہاں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان, سورہ رحمان میں. ٹھیک ہے, یہ بات ہمارے لیے تھی, عمل کسی اور نے کیا. سائنس آگے قرآن سے کیسے ہو گئی؟ قرآن ہم سمجھتے ہیں قرآن مسلمانوں کے لیے, جبکہ ایسا نہیں. یہ انسان پہ نازل کیا گیا ہے. انسان پہ نازل کیا گیا جی, اس لیے انسان پہ نازل کیا گیا. پھر وہ تورات, زبور, انجیل وہ کیا؟ ہاں وہ قرآن کہتا ہے کہ میں بھی وہی ہوں, میں بھی وہی ہوں. تورات بھی میں ہوں, زبور بھی میں ہوں, انجیل بھی میں ہوں. یہی قرآن میں. زبانیں تو ہو رہے ہیں نا. بے شک زبانیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ جب بھی کوئی الہامی علم نازل کیا جاتا ہے تو اس وقت کی جو قوم ہوتی ہے اس میں جو زبان ہوتی ہے اس میں نازل کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زبان کے محتاج نہیں, انسان جو ہوتا ہے وہ زبان کا محتاج ہے. تو پھر ہمارے ملک کی زبان پہلی اردو کے بجائے عربی ہونی چاہیے تھی. یہ کمی میں نے خود محسوس کی ہے کہ ہمیں یہ دوسری تمام تر زبانیں ترک کر دینی چاہیے اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم عربی کو فوقیت دیں, اولیت دیں. صحیح ہو گیا. اس ملک کے اندر انگریزوں سے ہم نے انسانیت سیکھی, میرے سمیت آپ نے بھی سیکھی ہوگی. گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, اسمائل دی, ہلو آئی کیا سڑک کے اوپر چلتے ہوئے. یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے حسن اخلاق؟ بے شک یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہوئی ہے کہ تمہارا اخلاق سب سے بلند تر اخلاق ہے. تمہارا اخلاق سب سے بلند تر اخلاق ہے, کیونکہ ہمارے نبی کو جتنے بھی اذیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں تو انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں کہا, معاف کیا. تو قرآن کا فرمانا انک لعلی خلق عظیم, تمہارا جو اخلاق ہے سب سے بلند تر ہے. بلند تر ہے, مسلمان کو کہا گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انک لعلی خلق عظیم, تمہارا اخلاق سب سے عظیم تر ہے, بلند تر ہے. قرآن میں جہاں پہ کہا گیا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو, استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو, وہاں پہ ایک اور چیز بھی کہی گئی, مغرب کی طرف مت جانا. جو مغرب کا تصور ہے نا, یہ بھی ہماری ایک تصفانہ باتیں ہیں. مغرب کا جو ہے نا تصور قرآن میں نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین, مشرقین بھی اللہ کی ہیں, مغربین بھی اللہ کی ہیں. تو یہ کہاں سے نکل گیا کہ مغرب کی طرف مت جانا؟ اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام جو اتنا نرم مذہب ہے جس میں بڑی سختیاں اتنی نہیں ہیں جتنی کہ ہمارے علماء اکرام بیان کرتے ہیں, جب آپ غیر اسلامی ملک کے اندر آتے ہیں تو کچھ چیزیں جو فرض ہیں وہ فرض بھی نہیں رہتی؟ فرض تو وہی ہیں جو کہ ہمارے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم پر نافذ کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ چیزیں جو فرض آپ نے کی ہیں یہ کلچرل باتیں ہوتی ہیں ساری, یا جو ملکی قوانین ہوتے ہیں اس کے تحت فرض ہوتی ہیں. اس کے تحت فرض ہوتی ہیں. ہمارے لیے فرض کیا ہے؟ حرام حلال فرض. 65 سال کی عمر ہو چکی ہے آپ کی, بچپن سے نعتیں سنتے آئے آپ, سنی آپ نے؟ جی الحمدللہ. موجودہ دور کی جب نعتیں سنتے ہیں تو فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہ نعتیں نہیں ہیں نا, ان کو نعت کہنا بیوقوفی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. نعت کی تعریف کیا ہے؟ نعت کی تعریف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تعریف, ان کی جو سیرت ہے اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان کی تعریف کی ہے. انداز اور عاجزی ہونی چاہیے. کیونکہ سورہ اگر آپ نے یہ اسے سمجھنا ہے تو سورہ مزمل اور سورہ مدثر آپ پڑھیں تو آپ کو یقیناً واضح پتہ چل جائے گا. پھر آپ سورہ ضحیٰ پڑھیں, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعتیہ آیات اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمائی. آج جس کا حوالہ آپ نے دیا یہ پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں, پیسے روزگار ہے, لیکن نیت تو ہم نہیں جانتے. نہیں, بظاہر تو پیسے لے رہے ہوتے ہیں, بظاہر لے رہے, ہم تو جو نظر آ رہے ہیں ہم تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کوئی پیسے لے رہے ہیں, پیسے لے رہے, یہ روزگار ہے. یہ
پیسوں کی آپ نے بات کی تو سورہ منافقین جو نازل ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ تھا کہ جب نبی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دو غریبوں کی مدد کرو تو منافقین نے کہا کہ دیکھیں نعوذ باللہ ان کا خدا جو ہے وہ غریب ہو چکا ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں، جو چیریٹی کا اللہ کے ساتھ لین دین، صدقہ کرنے کا جو ہمیں درس دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ لین دین کرو، یہاں کا جب ہم یہ سسٹم دیکھتے ہیں جیسے اب فیملی بینیفٹ ساری چیزیں ہوگی، میں پھر ان چیزوں کو لنک کرنا چاہتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا مضبوط پلر، ایک ایسی چیز بتائے گی کہ جس کی وجہ سے پوری مخلوق کی خدمت ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ انہوں نے وہیں سے اخذ کیا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اصلاحات کی تھی، اسے کہتے ہیں سوشل جسٹس سسٹم۔ سوشل جسٹس سسٹم یہ اسی کے تحت آتا ہے، انہوں نے وہیں سے لیا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ ان کی جو اسمبلی ہے وہاں ویسٹ منسٹر میں، وہاں یہ لکھا ہوا عمر لاز۔ اچھا، یس، یہ لکھا ہوا یہ ہے۔ لکھا۔ تھوڑا سا ماضی میں پھر جاتے ہیں، 3 سال لگائے آپ نے مدرسے میں، الحمدللہ۔ کھانا مانگ کے کھاتے تھے؟ بس ایسا ہی تھا کہ کچھ گھر سے کھا جاتے تھے، کوئی وہیں سے کھاتے تھے، وہاں صدقہ و خیرات آتا تھا۔ آپ کے جو پڑھانے والے استاد تھے ان کو تنخواہ مانگ کے دی جاتی تھی؟ ہاں، وہ ایسا ہی ہے کہ وہ جو مدرسہ ہے وہاں ان کا ایک اوقاف کے بھی انڈر تھے اور کچھ صدقہ خیرات بھی آتے تھے، تو اسی کے تحت ان کو پیسے ملتے۔ تو آپ کو آج اس دور میں بیٹھ کے فیل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ باعزت طریقہ نہیں ہے؟ ہاں، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو اسے کہتے ہیں تقدیس، تعظیم، جو اس کی دین اسلام کی، وہ بڑھتی نہیں، کم ہوتی، بڑھتی نہیں۔ تو جو بچہ اسلام کی دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، بھلے وہ عالم بن جائے، لیکن وہ جن مشکلات سے، جس طرح کے لوازمات سے گزرتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نا پھر؟ یقیناً وہ ایسا ہے کہ اسے کسی مسجد میں جانا پڑتا ہے اور پھر اسے وہ مسجد سے ہی جو روزگار حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہی قبیح چیز ہے، یہی نہیں ہونی چاہیے کہ اذان دے دی پیسے لے لیے، امامت کرا دی پیسے لے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں سب کو مل کے دینی علم سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ تو دنیا کی بہترین جاب ہے کہ آپ نماز پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لوگوں کو رکھا تھا، ایک اسے کہتے ہیں عربی میں عامل، عمال جمع اس کی، تو سرکاری نوکر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر حکومت وقت جو ہے وہ ان کو رکھ لے تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہم چند بندے مل کے پیسے اکٹھے کر کے تو وہ امام کو دیں کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیا کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ پھر وہ بھوکا تو نہیں رہ سکتا نا؟ بات بھوکا رہنے کے لیے چاہیے نا، یہ ایک کلچر بن گیا نا، ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، پیسے دے دو بات ختم ہوگی، نہیں۔ ہمیں بھی اتنا ہی علم حاصل کرنا چاہیے جتنا کہ ایک عالم جو سیکھتا ہے، ہمیں بھی تقریباً، تو یہ اتنا مشکل کام نہیں۔ اگر آپ قرآن کی ترجمہ تفسیر سے جلد از جلد سمجھ لیں تو کافی علم آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کے اندر۔ یقیناً قرآن تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پڑھ کے آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ پہلے کیا تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے اور ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کرنے سے، جس طرح میں نے عرض کیا، فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس، میں نے فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس پڑھی ہے، بایولوجی میں نے پڑھی ہے، تو اس لیے مجھے پھر قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے میں مدد ملی جس میں ڈی این اے کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ اور ڈی این اے آج سے 1000 سال پہلے کسی نے نہیں تھا سوچا ڈی این اے کیا ہوتا ہے۔ اگر سورہ یاسین کی آپ آخری آیت پڑھیں تو اس میں ڈی این اے کا ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، کیا کیسے کریں گے؟ آج سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں ایک ٹائم آئے گا کہ ہم زندہ کر لیں گے، کیونکہ وہ ڈی این اے جب اسے پڑھ لیں گے، کمپلیٹلی کھول لیں گے، سائنس اس طرف جا رہی ہے، اس سے جا رہی ہے، وہ ریلائز کر لیں گے، وہ ریالائز کر لیں گے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے صحیح طریقہ کار کیا ہے تبلیغ کا؟ کیا کرنا چاہیے عام مسلمان کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے خود قرآن مجید ترجمہ تفسیر سے پڑھ لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ عربی میں پڑھے، اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ واقعی انسان ہے۔ انسان کے معنی کیا ہے پہلے سمجھ لینا چاہیے، انسانیت سے انسان ہے، انسانیت ہے انسان۔ تو جب انسانیت میں انسان کیسے ہے؟ وہ دیکھنے میں انسان ہو تو بیہیویئر میں نہ ہو تو کیا ہے؟ تو جو خلق نظیم ہے نا، اخلاق، خلق، وہ سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے خلق اور اخلاق۔
تو جس طرح آپ نے پہلے جو فرمایا کہ وہ خرچ کرنا، تو وہاں جب ہجرت کے بعد یہ وقت آیا تو پھر آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے خرچ کریں، یا سالون کا انفاق، تو آپ نے فرمایا، پھر آیات نازل ہو گئی قل الانفال للہ ورسولہ، کہ یہ جو المنافقین جو صورت آپ نے بتائی تھی اس کے حوالے سے پھر ہم خرچ کہاں کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو خرچ کرنا نا سب سے بہتر اپنے والدین پہ خرچ کرنا، صحیح، سب سے اچھا خرچ کرنا اپنے والدین پہ ہے، اس کے بعد رشتہ داروں پہ ہے، اس کے بعد حق ہمسائے پہ ہے، اس کے بعد جو آپ سے مانگتا ہے ضرورت مند ہے اس کے اوپر خرچنا، اس کے اوپر خرچ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ صحیح، آپ نے بھی قرآن پاک حفظ کیا، آپ مسجد کے امام کیوں نہیں بنے؟ ہاں، وہ اس لیے کہ قدرتی طور پہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، قدرتی طور پہ واللہ عالم، کہ یہ کام ٹھیک نہیں، دین کو بیچنا نہیں چاہیے، اس کے بعد پیسے نہیں لینے چاہیے، اس کی تبلیغ فری کرنی چاہیے، چاہے آپ کسی کو ایک آیت ہی سنائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلغوا ولو آیا، کیا ترجمہ ہے؟ کہ چاہے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو میری طرف سے، اسے آپ تبلیغ کر دیں۔ اس دور میں بہترین تبلیغ کا ذریعہ کیا ہے؟ اس دور میں تو تبلیغ کے بہت سے زیادہ ذریعے ہو چکے ہیں، جس طرح ایک یہ ذریعہ ہے کہ میں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، اس کے ذریعے وہ کئی جو ایپس آج کل چلتی ہیں ان کے تھرو، وہ میسیجز کے تھرو، بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں جو جسے ہم وہ کہتے ہیں شیطانی کام، ان میں جیسے آپ کر رہے ہیں لاسٹ ہولی پاتھ، تو لہو و لعب میں نہ ہم گزاریں۔ تو میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے جب نویں جماعت میں تھا تب اس میں ایک اردو کی کتاب میں یا دین اسلامی کتاب میں مسجد اقصیٰ کا ذکر تھا، تب میں نے دعا کی تھی یا اللہ میں اس قابل ہوں گا میں یہاں جاؤں، تو میری دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ اسباب مہیا کی اور میں آپ کی وہاں ساری گیا۔ خواہشیں پوری ہوئی ہیں؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ بہت جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔